السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ صلح امام حسن علیہ السلام پر کچھ گفتگو کی جائے کہ نواسب جو ہیں جب چاروں خانے چت ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول اور فعل اور عمل، ان سے قتال اور جنگ کا بھی سامنے آتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبی خبریں بھی معاویہ بن سفیان کے بارے میں آ جاتی ہیں۔ الغرض معاویہ کو باغی فاسد فاجر جب ہم ثابت کر دیتے ہیں احادیث سے، نبی کی غیبی خبروں سے، حضرت علی کے عمل سے، عمار یاسر جیسے صحابی کی شہادت سے، حسن و حسین جیسے عظیم انسان بھی قتال میں مصروف تھے معاویہ کے ساتھ، ان کے پاس متواتر حدیث آ جانے کے بعد ناصبیوں کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا، تو وہ ایک چیز استعمال کرتے ہیں، صلح حسن علیہ السلام۔ اس پر آپ کی یہ فرمائش تھی کہ میں کچھ گفتگو کروں، جبکہ میرے ساتھ کبھی مناظرے میں وہ اس طرف آتے ہیں تو میں تو ان کو بڑے یارے ہاتھ لیتا ہوں، اور کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ صلح حسن پر ہم سے مناظرہ کرے۔ لیکن ایک اس کو تربیتی جو ہے نا بیان سمجھ لیجئے گا، یا آپ کی فرمائش پر میں اس پر گفتگو بہت زیادہ کیا کروں گا، کیونکہ واقعی میں نے ایک چیز محسوس کی ہے کہ جو حسینی لوگ ہیں ان کے پاس اس کے متعلق اتنا زیادہ نالج نہیں ہے۔ صلح حسن کے بارے میں عرض کرتا چلوں آپ کو۔ سب سے پہلے تو صلح حسن کو اکثر الحوادث کے نام سے یاد کیا گیا ہے کہ اسلام میں ایک ایسے حادثاتوں میں سے ایک حادثہ ہے کہ لوگوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو اس کی جو ہے نا غلط انٹرپریٹیشن سے گمراہی ملی ہے۔ میں بات کو شروع کرنے سے پہلے یہ بیان کروں گا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صلح کی تھی، صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ صلح حدیبیہ میں کون تھا؟ یہی معاویہ تھا، اس کا باپ ابو سفیان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صلح حدیبیہ کی کٹھن شرائطوں پر، تو اس وقت بھی صحابہ کرام کچھ ایسے تھے جن کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی، وہ بے چین تھے، پریشان تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں نا جو ہم سے مارے کھاتے رہے، شکست لیتے رہے، اور ہم 313 ہوتے تھے اور یہ 1000 کا لشکر لے کر آتے تھے اور ہم انہیں شکست دے دیتے تھے، تو آج تو ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں، تو یہ کیوں رسول اللہ آپ اتنی دب کر اور اتنی مشکل شرائط پر صلح کر رہے ہیں اس بندے سے جو ہم سے شکست فاش کئی مرتبہ لے چکا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب ان میں ان کا نام آتا ہے، وہ باقاعدہ اللہ کے نبی کے خیمے میں جا کر کہا کہ کیا آپ اللہ کے نبی نہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں؟ تو کیوں دب کر صلح کرتے ہیں آپ کفار سے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ مجھے حکم ہے اللہ کا، جس حکم سے نبی مجبور ہے اسی حکم کو حسن کو بھی ماننا پڑتا ہے، حسن بھی اسی حکم سے مجبور ہے۔ وہ کیا حکم ہے؟ قرآن پاک کھولیں، اس میں اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَلَا نَجْنَحَ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اگر یہ تمہارے ساتھ صلح کی پیشکش کریں تو قبول کر لو، اور اگر ان کے دلوں میں کوئی قدورتیں ہوں تو توکل علی اللہ کر دو۔ اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ حربی کافر دوران جنگ بھی صلح کی پیشکش کرے، اسے قبول کر لو، اور پھر اس صلح میں اس دل کے اندر اگر قدورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر بھی فتح دلائے گا۔ ہوا ایسا ہی کہ کٹھن شرائط پر اللہ کے نبی صلح کرتے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے صلح کی یہ شرط رکھ دی کہ واپس جاؤ، تم لوگ طواف کعبہ نہیں کر سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، حالانکہ کافروں کو بھی اجازت تھی، اور کفار کے دور میں بھی ہر خاص و عام کو اجازت تھی، کوئی کسی کو اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں جانے سے نہیں روکتا تھا، یہ کلچر نہیں تھا عرب کا۔ لیکن اس حد تک وہ اللہ کے نبی کا دشمن ہو گیا تھا ابو سفیان، اس نے کہا آپ کو داخل نہیں ہونے دینا، اور اللہ کے نبی نے بھی یہ بات مان لی۔ صحابہ کرام اضطراب میں تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں حرام مانے اور بغیر طواف کیے حرام کھول دیں، یہ کبھی ہوا نہیں تھا۔
تو اللہ کے نبی نے ان کو حکم دے دیا یہ شرط قبول کر کے کہ حرام کھول دو اور جانور ذبح کر دو، ہم عمرے کے بغیر ہی واپس جائیں گے۔ یہ بات آج کے دور میں انسانوں کے اوپر گزرے تو انسان پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس وقت یہ بہت بڑی جو ہے نا ایک عذاب کی شکل اس کو مانا جاتا تھا کہ عمرہ کرنے کے لیے جائے، احرام باندھے اور بغیر عمرہ کیے احرام کھول دے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ حرام کھول دو، وہ اضطراب کی حالت میں صحابہ کرام پریشان ہے، حرام ہی نہیں کھولا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس اپنے خیمے میں آئے، اپنی زوجہ سے فرمایا کہ میں نے حکم دیا ہے حرام کھول دو، کسی نے کھولا ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی کو آپ کی زوجہ نے کہا آپ اپنا احرام کھول دیجئے، تو سب آپ کے پیچھے پیچھے یہی کریں گے۔ پھر اللہ کے نبی نے اپنا احرام کھول دیا، سب نے اپنا احرام کھولا۔ بہرحال یہ واقعہ کسی دوسری طرف چلا گیا۔ یہ شرائط اتنی کٹھن تھی، یہ سمجھانا تھا واپس چلے جائیں اور اگلے سال آؤ عمرہ کرنے کے لیے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ اگر ہم میں سے کوئی مسلمان ہو گیا مکے والوں میں سے اور وہ آپ کے پاس آیا، آپ واپس کر دیں گے، ہم انہیں پکڑ کے جو مرضی کریں، قید کریں، ماریں، جو مرضی کریں، کوئی بھی مسلمان ہو کے اب آپ کی طرف جا نہیں سکتا۔ کتنی کٹھن شرط ہے۔ اللہ کے نبی تبلیغ کرنے آئے ہیں، لوگوں کو مسلمان کرنے آئے ہیں، اور شرط یہ قبول کر کے اس کے اوپر جو ہے نا مہر لگا رہے ہیں کہ کوئی مسلمان ہو کے ہمارے پاس آ گیا، ہم واپس کر دیں گے۔ یہاں تک کہ اسی وقت ابو جندل نے اسلام قبول کیا اور وہ اللہ کے نبی کی طرف آیا، اور اس کے باپ نے کہا جی شروط لکھی جا چکی ہے، آپ نے اس کے اوپر مہر لگا دیا، لہذا اسے واپس ہمارے حوالے کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں ابو جندل، ہم نے تو یہ شرط مان لی کہ مکے میں سے کوئی بھی مسلمان ہو کے ہمارے پاس آئے گا، ہم واپس کر دیں گے۔ وہ رونے لگا، گڑ گڑانے لگا۔ کتنا مشکل وقت ہوگا سوچئے ذرا سب بھائی، کہ ایک طرف دشمن خدا مشرکین ابو سفیان کی سرکردگی میں، دوسری طرف اللہ کا رسول اور مسلمان، اور دشمن خدا کے گروہ میں سے ایک بندہ اللہ کے نبی پر ایمان لے آتا ہے اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور وہ گھر سے بھاگ کر اللہ کے نبی کی طرف آتا ہے اور سب کے سامنے چیخ و پکار کرتا ہے مجھے کن درندوں کے حوالے کر رہے ہو، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ لیکن نبی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ جو کوئی وعدہ کر لے، دستخط کر دے، اس سے وہ پلٹ جائے۔ اب میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ کون کون پھر پلٹا۔ نبی کو اللہ مجبور کرتا ہے کہ جو وعدہ کر لیا جائے، معاہدہ کر لیا جائے، اس کی تکمیل پوری کرنی پڑے گی۔ ابو جندل واپس کر دیے گئے۔ اتنی سخت شرط، صحابہ کرام چیخیں مار مار کر روئے کہ ہمارا ایک دوست مسلمان ہوا ہے، وہ تڑپ رہا ہے، ہماری طرف آ جائے، لیکن انہیں واپس کر دیا گیا۔ یہ میں تمہیدی گفتگو ساری اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ سب طلباء اس بات کو نوٹ کر لیں، آپ کو ڈیبیٹس میں کام آئیں گی یہ باتیں۔ آگے چل کر میں یہ سارا کچا چٹھا معاویہ بن سفیان کا بھی کھولوں گا، جو اس نے حسن کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر کے اس میں رد و بدل کی اور مکر گیا اپنی صلح کے وعدے سے۔ یہاں نبی بھی اپنے بات سے نہیں مکر سکتا، نہیں وعدہ خلافی کر سکتا۔ اب رسول ہیں، خانہ کعبہ اللہ کے نبی کفار کے نرغے میں دے رہے ہیں، عمرہ کیے بغیر واپس جا رہے ہیں، ان سے خانہ کعبہ خالی نہیں کرا رہے، وہ بتوں سے بھی بھرا ہوا ہے، کفار کے نرغے میں دے کے واپس جا رہے ہیں، اور انہی کو خانہ کعبہ کا متولی اور سردار رہنے دیا۔ خود رسول ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ معاویہ نے کیوں خلافت دے دی؟ بھئی اللہ کے نبی تو رسول ہوتے ہوئے اللہ کا گھر مکہ ان کے تسلط میں رہنے دیا، تو شام تو ساری خلافت تو معاویہ تو پھر مسلمان کہلاتا تھا۔ یہ پوائنٹس آپ نے یاد رکھنے، آپ کو ڈیبیٹ میں کام آنے والے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وعدے کو پورا کیا اور اس ابو جندل کو واپس کر دیا۔ پھر شرط لکھی گئی کہ 10 سال تک ماں بہن جنگ نہیں ہوگی، جنگ و جدل نہیں ہوگی 10 سال تک، امن کے 10 سال۔ اس شرط کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا کہ انہوں نے ریکگنائز کیا نا آپ کو، کسی کے ساتھ معاہدہ کی شروط اسی صورت میں طے کی جاتی ہے جب وہ آپ کو ایز اے پاور تسلیم کر لے۔ تو انہوں نے ایز اے پاور تسلیم کر لیا مسلمانوں کو، تو لہٰذا مسلمانوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ 10 سال دونوں کے درمیان جنگ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد شرط لکھی گئی
کہ اگر کوئی یہ شرط پامال ہو جائے گی، اگر آپ میں سے وہ 10 سال جنگ نہیں ہوگی تو کوئی قبیلہ، کوئی جو حلیف قبیلہ بھی کسی کو لوٹ مار کرے، قتل کرے، تو اس میں سے کسی بھی بات کی تلافی ہوگی تو معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی ہمارا کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے، آپ رکھ لیتے ہو، معاہدہ ختم۔ آپ عمرہ کرنے کی کوشش کرتے ہو، نہیں جاتے واپس، معاہدہ ختم۔ آپ ان شروط کے اوپر دستخط کیجئے، مہر لگائیے، اور آپ کی اور ہماری صلح، مکہ ہمارے پاس ہی رہے گا، ہر چیز ہمارے پاس رہے گی، آپ واپس جائیں۔ بے شک آپ تعداد میں بڑے ہو گئے ہیں، لیکن آپ کو واپس جانا پڑے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ساری شرطیں مان کر خانہ کعبہ بھی انہی کے پاس رہنے دیا اور واپس ہو لیے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو قرآن نبی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ جنگ نہیں چاہتے، وہ صلح چاہتے ہیں، تو صلح کرو، کیوں نہیں کرتے؟ جنگ کرنے والوں کے ساتھ جنگ ہوگی، جو صلح کی پیشکش کرے، چاہے اس کے دل میں کدورت ہو، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کرو اور کر دو اپنا نقصان۔ اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر والا ہے، وہ ان کے ساتھ نپٹ لے گا۔ اسی طرح جب حضرت حسن ابن علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، معاویہ تو مسلمان تھا نا، اب ایک کافر کے ساتھ صلح کیا اللہ کے نبی نے، نبی ہوتے ہوئے خانہ کعبہ اس کی تولیت میں دیا، اسی کے پاس رہنے دیا، خانہ کعبہ میں ننگے ہو کر طواف ہو رہا ہے، خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ میں عورتوں مردوں کی تمیز کوئی نہیں ہے، پاکی پلیتی کی تمیز کوئی نہیں ہے، پھر بھی اللہ کے نبی نے اس شروط کے اوپر لکھی ہوئی بات کو مانا، صلح کی، معاہدہ کیا، اور ایک کافر کو خانہ کعبہ کی جو ہے نا حکومت دے کر خود مدینہ واپس جا رہے ہیں۔ اور یہاں معاویہ تو مسلمان ہے، کافر تو نہیں ہے معاویہ، اور وہی حضرت رسول اللہ کا نواسا ہے، اور وہی معاویہ ابو سفیان کا بیٹا ہے۔ نانے نے باپ سے صلح کی، اب وہی نواسا بیٹے سے صلح کرنے، وہ جنگ کرنے آ رہا ہے، اور وہ بھی آگے سے ڈر کے صلح کی پیشکش کر رہا ہے۔ ہوا یہاں بھی وہی، جب موت پر بیعت کی نا، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر موت پر بیعت کی مسلمانوں نے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتار دی، اِذْ یُبَایِعُونَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اور جب وہ درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اللہ اس کا یہ عمل دیکھ کر راضی ہوا ان سے۔ موت پر بیعت کی اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہ اب ہم مر جائیں گے، واپس نہیں جائیں گے، جو کچھ بھی ہو جائے، یا ان کو بھی قتل کر دیں گے۔ ایک ایک بندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر موت کی بیعت کی۔ ڈر گیا معاویہ کا باپ ابو سفیان کہ یہ تو 313 ہمیں مار بھگاتے تھے، آج تو یہ ہزاروں آئے اور موت کی بیعت کر رہا ہے ایک ایک بندہ۔ وہ صلح کرو، ڈر کے سہیل ابن عمر کو بھیجا، صلح کی پیشکش کر کے بہانہ بنایا۔ یہ چالیں ہوتی ہیں ان کی۔ یہی چال ابو سفیان کے بیٹے نے چلی جب دیکھا کہ حسن علیہ السلام کے ہاتھ پر موت کی بیعت کر لی۔ یہ بخاری میں سارا واقعہ موجود ہے۔ میں جو باتیں کر رہا ہوں نا، میرا نمبر ڈسپلے پہ ہوگا، آپ قرآن کی آیت حوالہ مانگیں، دینا میری ذمہ داری رہے گی آپ کو۔ جب بھی جو کوئی بھائی بھی میرے پی ایم میں میسج کرے، سارے حوالے ساتھ ساتھ کوشش کریں گے چلتے بھی جائیں، لیکن وہ چھوٹی سکرین ہوتی ہے، آپ سے پڑھے نہیں جائیں گے۔ آپ ہم سے حوالہ طلب کریں، ہم آپ کو اس کا سکین بھیج دیا کریں گے، تاکہ ڈیبیٹ میں آپ کے کام آئے صلح حسن کے اوپر کس طرح ان ناسبیوں کو ٹیکل کرنا ہے۔ اب یہاں بھی ایسا ہی ہوا، موت پر بیعت کر لی۔ بخاری میں آتا ہے کہ عمر ابن عاص نے کہا، معاویہ میں ایک ایسا لشکر دیکھ رہا ہوں کہ جس نے موت پر بیعت کی ہے۔ پہاڑوں جیسا لشکر لے کر گئے حضرت حسن ابن علی، ان کے والد کو قتل کر دیا گیا، والد شہید ہو گئے، جنگ جمل ہو گئی، صفین ہو گئی۔ اب حسن ابن علی کو لوگوں نے اپنی مرضی سے چن لیا، اور حسن ابن علی نے لشکر جرار تیار کیا اور معاویہ کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلے۔ یہ دیکھ کر معاویہ نے کیا کیا، ایک تو اس نے پورے لشکر میں اپنے جاسوس پھیلا کر، پیسہ کھلا کر بڑے بڑے سردار خرید لیے۔ یہ کرتے ہیں، یہ جنگیں نہیں کرتے، یہ فساد مچاتے ہیں، اور کوئی نظم و ضبط نہیں ہوتا، بس یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حکومت مل جائے۔ جرنیل خریدے، راتوں کو حملے کروائے اپنے ہی جاسوسوں سے خیموں پر، جس میں حضرت حسن ابن علی کا خیمہ بھی نہ چھوڑا۔ یہاں تک کہ لشکر میں افواہ اڑا دی کہ قیس قتل ہو گیا، جو حضرت حسن کا سپہ سالار تھا، وہ فوج لے کر گیا آگے، ان کا قیس تو قتل ہو گئی، یہ افواہیں پھیلا دی۔
اور لکھ بھیجا معاویہ کو، معاویہ ہم حسن کے ساتھ آ رہے ہیں، لا کے تجھے گرفتار کروا دیں گے، اور پیسہ کھا لیا اور ان کے خیموں میں اشرفیوں کے بڑے بڑے تھیلے پہنچا دیے معاویہ نے۔ جب وہ نکلے سامنے وہی چال جس طرح قرآن نے پر اٹھائے تھے حضرت علی کے سامنے کہ جنگ کس طرح ملتوی ہو، ہم تو مارے جائیں گے، یہاں بھی انہوں نے کہا موت پہ بیعت کر کے حسن آ رہا ہے، کسی طرح اس کو صلح میں بدلا جائے، نہیں تو ہم تو مارے جائیں گے۔ اب حضرت حسن جب فوجیں لے کر سامنے آئے، وہی قرآن کی آیت جو رسول کو مجبور کرتی تھی وَإِن جَنَوْا لِلسَّلْمِ فَلَنَجْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، وہی آیت قرآن پاک کی حضرت حسن کو بھی مجبور کرتی ہے کہ اگر وہ صلح کی پیشکش کر رہے ہیں کہ دنیا میں غیر مسلموں میں بھی ہر جگہ میں یہ پروپیگنڈا ہو جائے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد تو جنگ اور قتال چاہتی ہے، وہ صلح کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے کر لو صلح، کر دو اپنا نقصان، یہ تم نے بدنامی نہیں لینی کہ تم لوگ صرف قتال چاہتے ہو۔ یہاں بھی یہی ہوا، صلح کی پیشکش ہوئی، شرائط لکھی گئی، سارے بندے خرید لیے، سب کچھ ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت حسن کو گرفتار کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ پھر جو حضرت حسن نے سوچا کہ ہم نے قیدوں میں جانا ہے اور ان کے ہاں ہم مغلوب رہیں، بہتر یہی ہے کہ حجت تمام کرنے کے لیے ان جیسے لوگوں کو اس جیسے کے انڈر دیتے ہیں، پھر ان کو خود پتہ چل جائے گا، اگر تو یہ اپنے معاہدے پر قائم رہے گا تو یہ حکومت خلافت کی طرف مڑ جائے گی، اور اگر یہ اپنے وعدے پر قائم نہ رہا تو ملوکیت کی طرف چلی جائے گی، اور پھر ملوکیت اس کے چہرے سے نقاب کھینچ پھینکے گی۔ اور وہی ہوا، حضرت حسن نے صلح کی بیعت اور صلح میں دو فرق ہوتے ہیں نمایاں، جو کہ اکثر نواسب کو نہیں پتہ۔ جی بیعت کر لی، بیعت ہمیشہ غیر مشروط ہوتی ہے۔ کیا حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی کی بیعت شرطوں پر ہوتی تھی کہ جی یہ کرو گے تو ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تو نہیں ٹھیک؟ بیع کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، دے دینا، بیچ دینا۔ جس طرح ہم بائے کہتے ہیں نا کسی چیز کو خریدنا، اسی طرح عربی میں ہوتا ہے بیع، کوئی چیز خریدنا یا بیچنا۔ انسان اپنی ول پاور کو دوسرے کے حق میں ویٹو کر دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں بیعت۔ اس پہ شرط نہیں ہوتی، مشروط کوئی بیعت نہیں کہلاتی، مشروط صلح کہلاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے صلح کی تھی مشروط معاویہ کے والد کے ساتھ، ابو سفیان کے ساتھ، اسی طرح حسن ابن علی نے صلح کی معاویہ کے ساتھ مشروط۔ تو سب سے پہلے صلح میں یہ شرط لکھی گئی کہ تم جو اپنے ہاں لوگوں کو اور ممبروں پر اور سپہ سالاروں کو اور جنگوں میں مجمعوں میں میرے باپ علی کو برا بھلا کہتے ہو، لعن اللہ علی ومن احبہم کے الفاظ ختم کرو، اور میرے باپ کو برا بھلا کہنا بند کرو۔ دوسری شرط یہ لکھی گئی کہ معاویہ اگر تو مر گیا اور میں زندہ رہا تو یہ خلافت میری طرف لوٹ کے آئے گی، اور اگر ہم دونوں زندہ نہ رہے یا میں پہلے مر گیا تو بعد میں مرا تو پھر یہ خلافت مسلمانوں کی طرف لوٹائی جائے گی، وہ جسے بہتر سمجھیں گے اپنا خلیفہ چن لیں گے، اور پھر یہ حکومت خلافت کی ڈگر پر شروع ہو جائے گی، اور تم اپنا ولی عہد مقرر نہیں کرو گے۔ اور ایک شرط لکھی گئی کہ اس لشکر کے اوپر تو بہت پیسہ خرچ کیا لوگوں نے، اور وہ لوگ ہماری خاطر، دین کی خاطر اپنا جان مال خرچ کر کے جنگ کے اوپر ایک لشکر ترتیب دے کر تمہارے ساتھ قتال کرنے آ گئے ہیں۔ اب وہ قتال ختم ہو گیا تو یہ لوگ اپنے گھروں کو کیسے جائیں گے؟ ان لوگوں کا مال اسباب سارا خرچ ہو چکا ہے، ان لوگوں کے ساتھ ان کی فیملیاں ہیں، خاندان ہیں، اور یہ اپنے گھروں سے کوسوں ہزاروں میل دور آئے ہیں اپنا پیسہ جان مال اللہ کے راہ میں خرچ کر کے۔ اب یہ جنگ نہیں ہوگی تو اس جنگ کے اوپر جو اخراجات آئے ہیں ان لوگوں کو اسی طرح مہیا کیے جانے چاہیے تاکہ یہ اپنا مال اسباب لے کر واپس اپنے اپنے علاقوں کو پہنچ جائیں۔ جس کو لوگوں نے بنا دیا جی پیسے کھا کر صلح کر لی حسن، اللہ کا نبی کا نواسا ہے، جنت کے جوانوں کا سردار ہے، چنا ہوا خلیفہ راشد ہے، ساری حکومت دے رہا ہے اور پیسوں کا لالچی ثابت کر رہے ہیں اسے۔ یہ نواسب آپ سے اکثر کہیں گے کہ جی یہ لوگ تو پیسوں کے لالچ میں
حضرت حسن کو پیسوں کا لالچی کہتے ہیں اور الزامات لگاتے ہیں یہ عورتوں کا رسیہ تھا، 180 شادیاں بنوا دی، کسی نے 130 شادیاں بنا ڈالی۔ وہ طارق مسعود جیسا ناسبی دیوبندی کہتا ہے جی ایک محفل میں 4 نکاح کر کے دوسری محفل میں چاروں کو طلاق، پھر 4 نکاح، پھر 4 طلاقیں، وہ اسی طرح کرتے چلے جاتے تھے، حتیٰ کہ حضرت علی نے کہا حسن کو بیٹیاں دینی بند کر دو، یہ طلاقیں بڑی دیتا ہے۔ اندازہ کر لیں جنت کے جوانوں کے سردار کا کیسا نقشہ کھینچا اس دیوبندی نے کہ وہ اسے عورتوں کا رسیہ ثابت کیا۔ دنیا کے کسی بھی معاشرے میں، کفر کے معاشرے میں بھی اس طرح ہوتا ہے۔ واپس ہم پلٹتے ہیں شروط کی طرف۔ پھر ایک شرط یہ رکھی گئی کہ معاویہ یہ جو خمس کی رقم جو کہ قرآن کی آیت کے مطابق جن اہل بیت کو دی جاتی ہے وہ تم اسی طرح برقرار رکھو گے، کیونکہ سیدوں پر اہل آل رسول پر صدقہ خیرات حرام ہے، وہ نہیں لے سکتے یہ سب چیزیں، لیکن ان کے لیے قرآن نے، اللہ نے خمس مقرر کیا ہے۔ یہ خمس کی رقم تم باقاعدگی سے اسی طرح ادا کرو گے جس سے اہل بیت کا گھرانے کا نان و نفقہ چلتا رہے گا۔ ان شرائط کے اوپر، اور معاویہ کو تو اتنی خوشی تھی، اس نے تو کوڑا کاغذ بھیج دیا تھا، جو مرضی لکھ لو، اس نے کون سا پورا کرنا تھا۔ عمرو بن عاص نے جب یہ شرطیں سنی، اس نے کہا ایک تو معاویہ پہاڑوں جیسے لشکر کے سامنے تم ویسے ہی ڈر گئے ہو، اوپر سے اس نے ایسی شروط لکھی ہیں کہ خدا کی قسم معاویہ تم یہ شرطیں پوری نہیں کرو گے اور تاریخ کے اوراق میں تو رشد و ہدایت سے خارج شدہ انسان ثابت ہوگا۔ حسن ابن علی کی فصاحت اور بلاغت کا میں قائل ہو گیا۔ یہ مخ العرب جسے کہا جاتا تھا نا، عرب کا دماغ، یہ عمرو بن عاص نے معاویہ سے کہا۔ لیکن معاویہ کو حکومت کا نشہ تھا، وہ کہتا میں خلیفہ، مجھے حکومت دو، مان لو جو کچھ کہتا ہے ہم نے کون سا پورا کرنا ہے۔ پھر امت نے دیکھ لیا کہ صحابہ اکرام نے اس کی حکومت تسلیم کر لی، اہل بیت نے اس کی حکومت تسلیم کر لی، تمام انصار، مہاجر، مکی، مدنی، ہر انسان نے معاویہ کی، ایران، عراق، مصر، شام، قسطنطنیہ، سب نے اس کی حکومت تسلیم کر کے 20 سال اس کی حکومت میں رہے، اس کے خلاف بغاوت بھی نہیں کی، اور اس نے 20 سال اپنی جو ہے نا دل کھول کر حکومت کی، اور طبعی موت مرتا ہے، اور اس کے بعد پوری امت معاویہ کو باوجود اہل بیت کے بھی تسلیم کر لینے سے خلیفہ راشد نہیں کہے گی۔ کیوں نہیں کہے گی خلیفہ راشد؟ حسن و حسین نے حکومت دے دی، صحابہ کرام بھی اب لڑائی نہیں کر رہے، جنگ و جدال بھی اب نہیں ہو رہا، تو پھر معاویہ کو خلیفہ راشد کیوں نہیں مانتے؟ اس پوری امت کو کیا تکلیف ہے؟ نہیں مانتے۔ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، وہابی ہو، شیعہ تو خیر اسے مسلمان بھی نہیں مانتے، حنفی، مالکی، شافعی، سب کے سب، کوئی بھی معاویہ کو رشد و ہدایت والا خلیفہ باوجود اس کے نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ آئیے ہم یہ بتاتے ہیں کہ پھر صلح کی شرائط ساری کی ساری پامال ہوئی۔ وہی ممبروں پر بخاری اٹھا کے دیکھیے، مسلم اٹھا کے دیکھیے، ممبروں پر حضرت علی کو اسی طرح سب و شتم کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ کوئی صحابی رسول ایسا نہیں کرتا تو معاویہ خود حج کرنے جاتا ہے اور باقاعدہ مکے میں جا کر سعد بن ابی وقاص کو پوچھتا ہے ممانا کا صبح بھی تو رہا کہ میرے حکم سے سارے تو گالیاں نکالتے ہیں، تجھے کیا عذر ہے کہ تو کیوں نہیں گالیاں نکالتا؟ اس پر حضرت سعد بن ابی وقاص اتنے پریشان اور اتنے غصے میں آئے، اور انہوں نے پھر حضرت علی کے 3 فضائل بیان کیے۔ اس نے کہا میں ایسے شخص کو کبھی گالی نہیں دوں گا جس کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے خیبر کے دن اس کو بلا کر کہا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے۔ ایسے فضیلت والے انسان جو ہارون بن موسیٰ کی مثل ہو، اس سے پہلے تو جنگ کرتا رہا، اب وہ دنیا سے جا چکا ہے، تیرے پاس حکومت آ گئی ہے، اس کے بچوں نے جو ہے نا صلح کا معاہدہ کر لیا ہے، معاہدہ تو کافروں سے بھی اللہ کے نبی نے کیا ہے صلح کا، تو معاویہ کو کیا کافر سے بدتر سمجھتے ہیں لوگ کہ اس کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تو معاویہ ہوتی چلی جا رہی؟ پھر وہ ناراض ہو کر معاویہ سے چلے گئے، اس نے کہا میں کبھی گالی نہیں دوں گا علی کو۔ یہ شرط توڑ دی۔ اس میں ایک اور شرط لکھی گئی تھی
کہ جو ہمارے چاہنے والے لوگ ہیں انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر صلح کے ہماری مانی ہے، اب کوئی ذاتی انات کی وجہ سے ان کے اوپر ظلم نہ کرنا۔ لیکن ایسا ہی ہوا، کہیں حضرت حجر بن عدی قتل ہو رہے ہیں، کہیں کسی اہل بیت کے چاہنے والے کے مکان گرا کے زمینوں پہ قبضے کیے جا رہے ہیں، چن چن کر قتل کرنا شروع کر دیا معاویہ نے، یہ شرط بھی پامال کر دی۔ اور پھر خلافت کو خلفۂ راشدین کی سنت کے مطابق چلانا، کوئی سنت کے مطابق نہیں چلی، ریشم اور سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا اور درندوں کے فرش بچھا کر بیٹھنا، یہ ابو داؤد اور احمد بن حنبل میں حدیث پڑھ لے۔ مقدام مہدی گیا نا، اس نے پھر کہا معاویہ میں 3 حرام کام تیرے گھر میں ہوتے دیکھتا ہوں۔ تو معاویہ کچھ نہیں کر سکا، یہ تینوں کام اس نے گلوائے، ریشم پہنا جا رہا ہے، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھایا جا رہا ہے اور زیورات پہنے جا رہے ہیں، اور درندوں کے فرش بچھا کر اوپر بیٹھا جا رہا ہے اور اس کے لباس پہنے جا رہے ہیں درندوں کی کھال کے۔ تو یہ حرام کاریاں شروع ہو گئی، اور مرنے سے پہلے معاویہ نے 4 سال مرنے سے پہلے ولی عہد مقرر کر کے یہ شرط بھی پامال کر دی جو آخری رہ گئی تھی کہ تو اپنا ولی عہد مقرر نہیں کرے گا۔ اب آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ جو صلح کی معاہدے کی شرط توڑ ڈالے تو صلح تو ادھر ہی فاسد ہو گئی۔ جس طرح آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے اب کہ معاویہ کے باپ کے ساتھ اللہ کے نبی نے معاہدہ کیا کہ فریقین میں 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، تو دوسرے ہی سال مکہ فتح پھر کیسے ہو گیا؟ جبکہ معاہدے میں لکھا ہوا تھا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، اور اللہ کے نبی بھی اپنا معاہدہ کر کے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تو ہوا یہ کہ قریش کا ایک حلیف قبیلہ جو تھا نا، اس نے مسلمانوں پر ان کے ایک قافلے پر حملہ کر دیا، ان کو قتل کر دیا، اور ان میں سے جو لوگ بچ گئے تھے وہ واپس پہنچ کر انہوں نے بتایا کہ ہم تو جا رہے تھے تو یہ قریشیوں نے ہمارے اوپر حملہ کر کے ہمارے مال اسباب لوٹ لیے اور ہمارے ساتھیوں کو قتل کر دیا، جس پر صلح کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، فوجیں ترتیب دو، صلح کا معاہدہ تو ٹوٹ گیا۔ ابو سفیان کو پتہ چلا، ابو سفیان بھاگا مدینے کی طرف، وہ جانچ گیا تھا کہ بھی اب وہ مسلمانوں کی طاقت تو بہت بڑی ہو چکی ہے۔ اب انہوں نے یہودی قبائلوں کے ساتھ بھی جو ہے نا معاہدے کر لیے ہیں، پہلے ہمیں یہ ہوتا تھا ہم حملہ کریں گے یہودی ہمارا ساتھ دیں گے، اب تو یہودی بھی ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، بیعت عقبہ ثانیہ ہو چکی ہے۔ اس پر معاویہ پہنچا مدینے، کسی نے اس کے ساتھ آنکھ نہیں ملائی۔ وہی مسلمان جو دب کے صلح کر رہے ہیں، وہی مسلمان جو اس کی ہر شرط کو مان کے صلح کر رہے ہیں، آج وہ خود آ کر سر پٹک رہا ہے، منتیں کر رہا ہے کہ ان صلح کی تجدید کر دو۔ اللہ کے نبی نے منہ پھیر لیا ابو سفیان سے۔ یعنی اللہ کے نبی پہلے خود دب کر صلح بھی کر رہے ہیں، لیکن یہاں صلح کی شرط توڑنے والے سے اللہ کے نبی نے منہ پھیر لیا اس سے، تو کیا اللہ کے نبی معاویہ سے منہ نہیں پھیریں گے؟ جو جنگ بھی کرتا ہے حضرت علی کے ساتھ اور قتال بھی کرتا ہے حسن و حسین کے ساتھ، ادھر اللہ کے نبی صلح کا معاہدہ توڑنے والے سے منہ پھیر لیتے ہیں، حضرت علی کی شکایت لگانے والے سے منہ پھیر لیتے ہیں، یہاں قتل و غارت گری ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ نیکیاں ملیں گی، معاذ اللہ۔ تو لہٰذا معاویہ کے والد نے صلح کی تجدید چاہی، کوئی صلح نہ ہوئی۔ پھر اس کے ذہن میں ایک ترتیب آئی، دیکھیں یہ کتنے سیانے ہوتے ہیں، ڈپلومیٹ ہوتے ہیں نا یہ لوگ۔ اس نے کہا میری اپنی بیٹی ام حبیبہ، جس کا یہ بڑا لوگوں کو بتاتی ہے رسول اللہ کا سسر، رسول اللہ کا سسر، اور معاویہ رسول اللہ کا برادر نسبتی اور مسلمانوں کا ماموں اور رشتہ دار، ام حبیبہ کی وجہ سے ام حبیبہ کا ہی سن لیں۔ یہ کافر ہیں دونوں، ام حبیبہ مسلمان ہو کر رسول اللہ کے عقد میں ہے، یہ تو ظلم کیا کرتے تھے جب وہ مسلمان ہو گئی تھی، یہ ظلم اور تشدد کیا کرتے تھے ام حبیبہ پر، اس نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا، وہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے، باپ بیٹا دونوں۔ ابو سفیان اب اپنی بیٹی کے گھر گیا، جا کے کہا میری بیٹی ان کے گھر میں ہے تو میں اس سے سفارش کرواتا ہوں۔ گئے، گھر میں دستک دی، دروازہ کھلا، اندر گئے، بیٹی نے باپ کو دیکھا، باپ نے بیٹی کو دیکھا،
ایک دوسرے سے ملے، بیٹھنے لگے تو بیٹی نے کہا ابا جان رک جائیے، روک دیا اپنے والد کو۔ بستر بچا تھا رسول اللہ کا، اس وقت میں کوئی سٹنگ روم تو نہیں ہوتے تھے کہ یہ سٹنگ روم ہے، یہاں پہ صوفہ اور ایک بیڈ روم ہے، ایک ہی کمرہ، وہیں سونا ہے۔ بستر لگا تھا اللہ کے نبی کا، وہ بیٹھنے لگے، بیٹی نے باپ کو روک دیا۔ اب باپ تو آپ کو پتہ ہی ہے کتنا شاطر، ڈپلومیٹ، چلاک، سیاستدان۔ اس نے کہا بیٹی مجھے روک دیا۔ بیٹی نے بستر کو فولڈ کر کے اٹھا کے کہا ابا جان اب بیٹھ جائیے۔ کہا بیٹی یہ بستر میرے قابل نہیں تھا یا میں بستر کے قابل نہیں، کیوں اٹھا لیا تو نے یہ بستر؟ بیٹی نے کہا ابا جان یہ رسول اللہ کا بستر ہے، اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، آپ مشرک ہیں، نجس ہیں، ناپاک ہیں، آپ اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ بیٹی کا اعلان تھا اس مشرک باپ کے خلاف، ابو سفیان کو، ام حبیبہ، یہ جس کی رشتہ داری اور جس کے والد ہونے کا دم بھر کے لوگوں کو مسلمانوں کا ماموں بناتے ہیں نا، معاویہ کو، وہ بیٹی باپ جو ابو سفیان ہے اس کو کہہ رہی ہے آپ مشرک ہیں، نجس ہیں، ناپاک ہیں۔ سفارش کروانے آیا تھا، منہ کی کھائی، پھر کوئی بات ہی نہ کی۔ اس نے کہا جس بیٹی نے مجھے بستر پر نہیں بیٹھنے دیا، مجھے مشرک، نجس، ناپاک کہہ دیا، یہ کیا میری سفارش کرے گی؟ الٹے پاؤں واپس چلا گیا۔ اور اللہ کے نبی نے پیچھے جا کر پھر وہ فتح مکہ کا سارا سسٹم شروع ہو جائے گا۔ ہم مڑتے ہیں صلح حسن کی طرف کہ یہ اس طرح صلح کی شروط اس نے پامال کی اور صلح حسن بھی ختم ہو گئی۔ کیونکہ صلح حسن تو اسی وقت تھی نا کہ جب شرطوں پر عمل کیا جاتا رہے۔ اب شرطیں وہ توڑتا رہا، مسلمان مغلوب تھے، مسلمان سارے اس کے جو تھے حکومت میں عاجز تھے، حسین کے پاس کوئی فوج نہیں تھی۔ حضرت حسین اکثر خطوط میں اس کو کہا کرتے تھے خط لکھ کر کہ تجھ جیسا انسان مسلمانوں کا خلیفہ ہے، فتنہ بپا ہو چکا ہے، اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا، لیکن میں اپنے بھائی کی شروط کے اندر پابند ہوں، میں شرط نہیں توڑوں گا۔ ٹھیک ہے تو جتنی دیر ظلم کر سکتا ہے، ناانصافیاں کر سکتا ہے، تو مرے گا نہ، تیرے مرنے کے بعد یہ حکومت جو ہے، یہ خلافت جو ہے مسلمانوں کی طرف پلٹے گی۔ پھر امن اور رشد و ہدایت والی خلافت راشدہ شروع کرنے کی کوشش تھی امام حسین کی کہ اس معاویے کو برداشت کرتے رہے۔ لیکن اس نے مرنے سے پہلے اس تابوت میں آخری کیل یہ ٹھوکا، یزید کی بیعت لے لی لوگوں سے، کہیں پیسہ دیا جا رہا ہے، کہیں رشتہ داریاں جیلی بنائی جا رہی ہیں، کہیں جو نہیں مانتا اسے قتل بھی کیا جا رہا ہے۔ حجر بن عدی کا قتل مشہور ہے، قتل کروا دیتا تھا یہ معاویہ۔ تو یہ صلح کا جو معاہدہ ہے نا یہ ٹوٹ گیا۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ اللہ کے نبی نے معاویہ کے والد سے صلح کی تو صلح توڑ دی، اور معاویہ نے نبی کے نواسے سے صلح کی، صلح توڑ دی۔ جس سے صلح کی جائے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ حق پر ہو گیا۔ اگر نبی صلح کرتا ہے معاویہ کے باپ کے ساتھ کہ معاویہ کا باپ اس وقت حق پر ہو گیا تھا، وہ کافر کا کافر ہی رہا، مکے کا متولی بھی رہا، صلح بھی ہوئی۔ اسی طرح معاویہ باغی کا باغی ہی رہا، حکمران بھی رہا، اور صلح بھی ہو گئی۔ اگر یہ کہیں کہ صلح کی تو حکومت تو نہیں دی تھی، اللہ کے نبی نے دی نا حکومت، مکے کی حکومت پوری دی نہیں معاویہ کے باپ کو، اور ادھر معاویہ کو حکومت ملی، معاویہ تو پھر مسلمان کہلاتا تھا۔ تو لہٰذا یہ صلح کا ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو پچھلے کام ہوئے ہیں وہ سارے ختم ہو گئے، آگے کتلوں غلط گری بند ہو جائے، جو پچھلے کام ہوئے ہیں وہ اللہ اس کا ایک ایک چیز کا حساب کرے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ غیبی خبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے، حسن و حسین لڑکھڑاتے ہوئے بچے ہیں، وہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو اللہ کے نبی نے انہیں لڑکھڑاتا ہوا دیکھا تو خطبہ چھوڑ کر کھڑے ہوئے اور جا کر حسن ابن علی کو اٹھا کر اپنی رانوں پر بٹھا لیے۔ خطبے کے دوران بات کرنا منع ہے، کوئی بات کرتا ہو کوئی سے یہ نہیں کہہ سکتا خاموش ہو جا۔ اتنا ضروری ہے جمعہ کا خطبہ سننا، اور جو خطیب ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ کر جائے یہ تو پاسبل ہی نہیں، وہ خطبہ دے گا۔
یہ نماز کے حصہ کی طرح احترام رکھتا ہے یہ جمعے کا خطبہ. لیکن آپ دیکھیں حسین سوار ہوتا ہے نماز میں تو نبی سر نہیں اٹھاتا، حسن لڑکھڑاتا ہے تو نبی خطبہ چھوڑ کے جا کر ان کو اٹھا کر اپنی رانوں پر بٹھا لیتا ہے. ایسے جنت کے جوانوں کے ساتھ جنگ کرنا حرام ہے، جو کہ معاویہ نے کی. صفین میں یہ دونوں ہی معاویہ کے ساتھ قتال کر رہے تھے. سوچ کے لرز جاتا ہے انسان کہ رسول اللہ کے بچوں کے ساتھ بھی قتل و غارت گری جائز ہے. تلوار نکال کے لڑنا، لفظی مخالفت ہم حرام سمجھتے ہیں. ان کے ساتھ بحث مباحثہ کرنا، ان کی بات کو رد کر دینا ہم حرام سمجھتے ہیں. یہاں انہیں قتل کیا جا رہا ہے. اور ہمارے سنی بولے کہتے ہیں جی ایک نیکی ملے گی معاویہ کو قتل کرنے کی، 2 ملیں گی ان کو جی وہ خلیفہ راشد تھے. 2 نیکیاں دے رہے ہیں، بہت بڑا احسان کر رہے ہیں. اور ایک نیکی معاویہ کو بھی دے رہے ہیں، قتل و غارت گری کر رہا ہے خلیفہ راشد سے. تو حضرت عثمان کے قاتلوں کو بھی ایک نیکی دیں نا، ہم دیکھیں کہ خلیفہ راشد کے مخالفین کو واقعی نیکیاں ملتی ہیں. دینا حضرت ابو بکر کو زکوٰۃ نہ دینے والوں کو بھی ایک نیکی. وہ کیا صحابی نہیں تھے؟ وہ کیا اللہ کے نبی کو ماننے والے نہیں تھے؟ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تو ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. حضرت عثمان کے محاصرہ کر کے قتال کرتے ہیں تو انہیں مرتد اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا جاتا ہے. تو معاویہ کو کیا سونے کے پر لگے ہوئے تھے کہ وہ قتل و غارت گری کرتا ہے تو اسے ایک نیکی مل جائے گی. تو لہٰذا حسن ابن علی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھایا اور فرمایا ان ابنی ھذا سید، ان ابنی ھذا سید، ان ابنی ھذا سید یصلح بین فئتین مسلمین عظیمتین. یہ میرا بیٹا سردار ہے. لوگوں کی طرف دیکھتے اور حسن کی طرف دیکھتے، پھر فرماتے یہ میرا بیٹا سردار ہے. پھر لوگوں کی طرف دیکھتے اور حسن کی طرف دیکھتے، پھر کہتے یہ میرا بیٹا سردار ہے. اس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح ہوگی. اس سے معاویہ کی فضیلت ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں. ناس بھی کہتے ہیں دیکھو جی مسلمان کہہ دیا اللہ کے نبی نے معاویہ کو. یعنی معاویہ کی عزت یہ ہے ان کی بھی نظروں میں، اور چور کی داڑھی میں تنکا، کہ معاویہ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے بھی حدیث حسن اور حدیث رسول اللہ کا سہارا لینا پڑتا ہے. جبکہ معاویہ کو ہم نے تو کبھی کافر کہا ہی نہیں. اس حدیث سے معاویہ کو بس مسلمان ثابت کرتے ہیں. چلو جی مسلمان ثابت ہو گیا. کیا اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے معاویہ کو کہا یہ معاویہ سردار ہے؟ سرداری تو معاویہ کو مل گئی. تو اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا سردار ہے، تو سرداری معاویہ لے جا رہا ہے. کیا سنیوں کو ہوش نہیں ہے؟ اب یہی حدیث سنا کر معاویہ کا ایمان ثابت کرتے ہیں، مسلمان ثابت کرتے ہیں. کر لیں جی ہم نے مان لیا، حدیث جو آگے ٹھیک ہے جی ہم نے مان لیا. بھئی اس حدیث میں اللہ کے نبی 3 دفعہ سردار کسے کہہ رہے ہیں یہ نہیں ماننا. یہ بات آپ لوگ مان رہے ہیں معاویہ کی کہ معاویہ سردار ہے، اور دوسری طرف حسن ابن علی کو اللہ کے نبی 3 دفعہ سردار کہتے ہیں. کوئی مانتا ہی نہیں. سردار سے سرداری چھین لیتے ہیں، خود سردار بن جاتے ہیں، خلیفہ بن جاتے ہیں. وہ اللہ کے نبی نے جو 3 دفعہ کہا ہے کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اس کی وجہ سے صلح ہوگی کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا یہ میرے بیٹے کو معزول کر دینا، میں سردار کہہ رہا ہوں تم اسے محکوم کر دینا. کیا اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا؟ اللہ کے نبی نے اسے جنت کے جوانوں کا سردار بھی کہا، کہ سیدہ شباب و اہل الجنہ بھی کہا. کیا وہاں بھی اس سے سرداری لے گا کوئی؟ تو جو جنت میں جوانوں کا سردار ہے، زمین پر اس کو سردار ہی نہیں مانا جا رہا. امت نے خلیفہ بھی چنا، سردار بھی چنا، نبی نے 3 دفعہ سردار بھی کہہ دیا. اس معاویہ نے تو سردار نہیں مانا. تو صلح حسن ہمیں دکھاتے پھرتے ہیں وہ معاویہ نے تو سردار ہی نہیں مانا، اللہ کے نبی کی حدیث کی مخالفت کر دی. اور میں آگے چل کر اور بھی بتاؤں گا بڑی حدیثوں کی مخالفت کی ہے معاویہ نے. اس حدیث کی بھی مخالفت کرتی ہے. اللہ کے نبی نے 3 دفعہ سردار کہا، معاویہ نے خود سرداری لے لی، چھین لی، اور صلح ہو گئی. اور اگر یہ صلح نہ ہوتی تو اللہ کے نبی کی وہ بات کبھی پوری نہ ہوتی، اور ہم اپنے نبی کی اس بات کو معاذ اللہ جھوٹی گردانتے اور کافروں کے سامنے کیا بات کرتے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا الخلافۃ من بعد 30 سنہ ثم تکون ملکا عدودا وثم تکون ملکا، کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت ہوگی، اس کے بعد بادشاہت آ جائے گی، کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی.
تو یہ بادشاہت اور کاٹ کھانے والی ملوکیت جس کے اللہ کے نبی نے جس سے بیزاری کا اظہار کیا، پسند نہیں فرمایا اسے، بیزار رہے اس سے، ملوکیت اور کیسریت حرام ہے دین شریعت رسول اللہ میں۔ یہ تو کیسر و کسرا کا معاملہ تھا، جو یہودی عیسائی تھے، بدھ مت تھے، آگ کی پوجا کرنے والے، وہ کیسر و کسرا حکومت کرتے تھے۔ اللہ کی زمین پر تو اللہ کا نظام ہے، اور خلیفہ اللہ کے قانون کے ماتحت ہوتا ہے۔ بادشاہ اور کیسر و کسرا کے جو ملوکیت اور کیسریت کے بانی ہوتے ہیں وہ یہ چیز نہیں کرتے۔ یہ معاویہ نے یہ کام شروع کر دیا، اور اگر حسن مجتبیٰ صلح کر کے معاویہ کو وہ نہ دے دیتے حکومت، خود حکمران ایک دن بھی رہ جاتے، تو وہ بھی کیسریت اور ملوکیت کا حصہ بن جاتے، اور نبی کی یہ بات جھوٹی ہو جاتی کہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ بھی جنت کے جوانوں کا سردار کیسے ظالم بادشاہ اور کیسے کیسر و کسرا والے نظام کو چلائے گا؟ وہ تو خلافت کے نظام میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے حسن ابن علی کا دامن بچا لیا، یہ ظالم بادشاہت کا حصہ ایک دن بھی حسن ابن علی کو نہ رہنے دیا، اور یہ معاویہ کو جو اس نے نقاب اڑا ہوا تھا کہ میں قصاص عثمان لوں گا، پھر ان 20 سالوں میں امن و امان کے باوجود اس نے کیا کسی ایک پر مقدمہ چلا کر حضرت عثمان کے قاتلین کو سزا دی؟ نہیں دی، بلکہ اس عرصے میں اس نے حضرت حسن کے چاہنے والوں کو چن چن کر قتل کیا۔ ایک واقعہ میں گوش گزار کر دیتا ہوں۔ معاویہ کا گورنر زیاد خطبہ دے رہا تھا مسجد میں جمعے کا، اور جمعے کا وقت جا رہا تھا، عصر کا وقت شروع ہونے کو تھا۔ حضرت حجر ابن علی نے کہا کوئی نیا نبی نہیں آیا، کوئی نئی شریعت نہیں آئی، یہ نمازوں کے اوقات تم لوگ بدل رہے ہو، جمعے کا وقت جا رہا ہے، عصر کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ صحابہ کرام نیچے بیٹھے ہیں بیچارے، اپنی جانوں کے خوف سے ڈرتے اشاروں سے نماز پڑھ رہے ہیں کہ ہماری نماز قضا ہو رہی ہے۔ حجر ابن عدی نے ان کو کہا، اس نے جھڑک دیا اور پھر وہ بات کرتا رہا۔ پھر دوسری دفعہ حجر ابن عدی نے جب کہا تو پھر لوگوں نے بھی حجر ابن عدی کا ساتھ دیا، اور مسجد میں واویلا ہوا، اور اس نے کہا ٹھیک ہے میں نماز پڑھاتا ہوں، یعنی کہ عصر کے ٹائم پہ جمعہ پڑھایا پھر اس نے۔ اور جب جمعہ پڑھا دیا سب گھروں کو چلے گئے، اجتماعیت مسلمانوں کی ختم ہو گئی، اکیلے رہ کے حجر ابن عدی جا کے بندے بھیج کے گرفتار کر لیا، دھوکے سے گرفتار کر کے معاویہ کے پاس بھیج دیا، لکھ دیا کہ دوران خطبہ اس نے مجھ پر حملہ کر دیا تھا۔ معاویہ ایک صحابی رسول کو بلا کر پوچھتا بھی نہیں کہ ہاں بھی تم نے کیا کیا تھا۔ دنیا کے کسی ایک قانون میں بھی احتجاج پر قتل کی سزا نہیں ہے۔ ہاں سعودی عربیہ میں جو ملوکیت یزید کی چلی آ رہی ہے وہاں پر یہ ہوتا ہے، آج بھی قتل کر دیتے ہیں، بندے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہوا یہاں بھی یہی۔ معاویہ نے کہا ملنا پسند نہیں کیا، کہا کہ علی پر لعنت کرتا ہے تو چھوڑ دینا، نہیں تو قتل کر دو۔ حضرت حجر ابن عدی چلاتے رہ گئے معاویہ ہم حضرت حسن کی صلح کے معاہدے میں جکڑے ہوئے ہیں تو ان سے بات تو کر۔ کہا کہ نہیں میں نہیں اس سے ملنا چاہتا، حسن علی کو گالی دے تو چھوڑ دینا ورنہ قتل کر دینا۔ اور پھر وہاں پر بچھ گئے ان کے کفن، قبریں کھد گئی، اور کہا کہ علی کو گالی دو اور ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ 90 سال میری عمر ہو گئی ہے، ان کانوں سے ساری زندگی علی کے فضائل اللہ کے نبی کے ہونٹوں سے سنے ہیں، موت کو سامنے دیکھ کر میں علی کے اوپر لعنت کر دوں؟ اس نے کہا کہ میری وصیت یہ ہے کہ میرا کفن نہ مجھے پہلانا، اور اسی طرح میرے کپڑے خون آلود رہنے دینا، اور اسی بیڑیوں میں مجھے تم دفنا دینا۔ میں پرسرات پر روز قیامت اسی طرح معاویہ سے ملاقات کروں گا کہ نمازیں جو ہے نا وہ متاخر کریں تیرے گورنر، اور قتل تم ہمیں اور ہمارے رفقا کو کرو۔ 6 اور بندے تھے حجر ابن عدی کے قبیلے کے رشتہ دار جن کو پکڑ کے ساتھ قتل کیا، اور ان کے 2 بیٹوں کو بھی ساتھ قتل کیا۔ اور اس نے کہا کہ پہلے میرے بیٹوں کو ہی قتل کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ باپ کو قتل ہوتا دیکھ کر وہ علی کے اوپر سب و شتم کہہ کر اپنی جان بچانے کی کوشش کرے اور جہنمی ہو جائے۔ تو اس کے سامنے اس کے بچوں کو قتل کیا گیا۔ پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھ کے سلام پھیرا اور کہا کہ خدا کی قسم میں نے تیز تیز نماز اس لیے پڑھی ہے کہیں تم یہ نہ کہو کہ موت کو سامنے دیکھ کر نماز لمبی کر رہا ہے۔ اس نماز کا مجھے جو لطف آیا وہ آج تک کبھی نہیں آیا کہ سامنے میری قبر کھدی ہے اور میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہوں اپنی قبر کے سامنے۔ پھر اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ کربلا سے پہلے کئی کربلائیں مچی ہوئی تھی،
یہ اس نے صلح کے شرائط کو پامال کرتے ہوئے صلح کو توڑا، جس کی وجہ سے امت نے معاویہ کو خلیفہ راشد نہیں کہا۔ یہ کوئی ہم آسانی سے باتیں بیان کرتے ہیں، خون کے آنسو ہوتے ہیں، ہمارے ہونٹ کانپتے ہیں جب یہ باتیں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا معاویہ بن سفیان کی صلح کا بہانہ بنا کر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ معاویہ خلیفہ راشد ہو گیا، تو پوری امت نے معاویہ کو خلیفہ راشد نہیں کہا۔ خلیفہ راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہی ہیں۔ خلفۂ راشدین میں معاویہ شامل نہیں ہوا، لہذا معاویہ کے کام وہ صلح نہیں ہے، جس طرح اس کے باپ کے کام صلح حدیبیہ نہیں آئی، معاویہ کے ساتھ صلح حسن بھی اس کے کام نہیں آئی، کیونکہ وہ معاہدہ توڑ چکا ہے، وہ باغی ہو چکا ہے صلح سے۔ اس لیے حجت پوری کی حضرت امام حسن نے۔ اگر امام حسن اسے حکومت نہ دیتے، اس کے چہرے سے یہ بناوٹی نقاب نہ نوچ کے نکالتے جو کہ اس نے یہ اوڑھ لیا تھا کہ حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینا ہے، پھر بدلہ نہ لیا، جس کی وجہ سے رشد و ہدایت سے خارج شدہ دھوکے باز اور ایک ابن الوقت انسان جو کہ وقت کا استعمال کر کے حکومت کرتا ہے، یہی قرار دیا پوری امت نے۔ مزید کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو، ڈسپلے پہ میرا نمبر ہے، حوالہ پوچھنا ہو ضرور پوچھیں۔ صلح حسن کے اوپر اب میں مزید جو ہے نا ڈیبیٹس اور مناظرے کروں گا۔ جو لوگ صلح حسن کو نہیں سمجھ سکے نا، انہیں پھر ہم بتائیں گے کہ صلح حسن اس حد تک لوگوں کو اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ حجر بن عطیہ سے لوگ کہتے تھے یا آر المسلمین، حسن تو ہمیں مروا دیتا، تو اس کے سامنے ہمیں ذلیل نہ کرواتا کہ کل جس کے نانے کے ہاتھ پر اس کے باپ نے اسلام قبول کیا تھا، آج اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہم اسے حکومت دے رہے ہیں۔ اور قیس بن سعد نے تو اس کے ساتھ صلح کا ہاتھ بھی نہیں بڑھایا، وہ کہا معاویہ جو مرضی ہو جائے، میں تیرے ساتھ نہ کوئی بیعت نہ کوئی صلح ہے۔ تو معاویہ نے بھی یہ چیز خاموشی سے گوارا کر کہ حکومت ملتی پی حکومت لو بس۔ قیس بن سعد اس حد تک معاویہ کا مخالف تھا۔ اور حضرت حسین نے پھر قیس کو کہا، قیس اگر سب تیرے جیسے ہوتے تو خدا کی قسم ہم اس کی گردن ہی کاٹ دیتے، ہم نہ کرتے اس سے بھی پھر صلح۔ لیکن کیا کریں کہ لوگ جو ہیں بک جاتے ہیں، لوگ تلواروں کی دھار کے آگے اپنی گردنیں جھکا دیتے ہیں، یا اشرفیوں کی چمک کے آگے اپنی گردنیں جھکا دیتے ہیں۔ تو معاویہ نے کوئی مردانہ وار جنگ کبھی نہیں لڑی تھی، وہ پیسے دے کے لوگوں کو خریدتا تھا، انتشار پھیلاتا تھا، رشوتوں کے بازار گرم کرتا تھا۔ اس لیے حضرت حسن نے پھر ایسوں کو ایسے کے حوالے کر دیا کہ اس طرح کے لوگ پھر اس طرح کے حکمران کے پاس آئیں گے، پھر ایک ایک پچھتا کے مرائے، پھر روتے تھے جب دیکھتے تھے کہ پھر محلات بن گئے، ریشن پہنے جا رہے ہیں، نمازیں برباد ہو گئی، زکوٰۃ کے پیسے برباد ہو گئے، اپنے دم چھلوں کو کہیں مروان کی حکومت، گھوڑے دراؤ یہ ساری زمینیں تمہاری، کہیں ولید بن عقبہ کی، کہیں عمر ابن عاص ہے، کہیں مغیرہ بن شعبہ ہے، کہیں بسر بن ارطاء ہے، سب پیسہ مال و دولت ان کے قبضے میں چلتا چلا گیا، اور غریب غریب تر اور امیر امیر تک قبضہ مافیا۔ سب سے پہلا قبضہ مافیا اسلام میں معاویہ، سب سے پہلا رشوتیں دینے والا معاویہ، رشوت کا بازار گرم کرنے والا بھی معاویہ تھا، اور قبضہ مافیا بھی معاویہ ہی تھا، اور سب سے پہلا مسلم حکمران کے ساتھ بغاوت کر کے منظم قتال کرنے والا بھی معاویہ ہی تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔